وسلم و آلہ و اصحابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، پروگرام صدائے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد مختار چشتی حاضر ہے۔ 3 رمضان المبارک معتبر قول کے مطابق مخدومہ کائنات سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، اور آج ہم سرزمین سیالکوٹ میں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا آغاز حکیم الامت، کشتہ عشق و محبت، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کے ان چند اشعار سے کروں کہ جو انہوں نے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ مخدومہ کونین میں پیش کیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق، یکے شم شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادر را اسوائے کامل بطول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادر را اسوائے کامل بطول، اور بہر محتاج دلش آگون سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہاں پر آ کر اپنے عشق کی انتہا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں: رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردے دمے، سجدہ برخا کے او باشیدہ میں۔ ناظرین، مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا اسوہ بے مثال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک سخن ہیں معروف مذہبی سکالر، معروف عالم دین ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب، اور ان کے ساتھ آج مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں مرکبت پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کے معروف نعت خوان جناب محمد نواز چشتی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، کون سیدہ کائنات جو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہیں، سیدہ کائنات جن کو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، وہ سیدہ جس کی آمد سے قبل محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات طیبات ارشاد فرمائے کہ آپ فاطمہ، ساری کائنات کے مومنین مجھ پہ اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، مگر میں اپنے ماں باپ تجھ پہ قربان کرتا ہوں۔ ان کا ذکر خیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو فقط سعادتیں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ نغمہ کو جاؤ من کو جا، سازے سخن بہانہ است۔ یہ تو فقط ایک بہانہ ہے۔ بہرحال آپ کی بارگاہ کے اندر کلمات طیبات اور ہدیہ تبریک اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر صاحب، آپ سے سب سے پہلے بتائیے گا، موجودہ دور کے اندر سیدہ کائنات کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور مینارہ نور ہے، اس کے بغیر بلا شبہ کوئی بھی عورت کسی بھی صورت میں
ایک بے مثل اور بے مثال عورت معاشرے کی عورت نہیں بن سکتی. تو میں آغاز کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں رب کائنات نے 30 پارے نازل فرما دیے، اور جن کی شان میں اتنا قرآن نازل ہوا ہو، اتنے پارے، اتنی آیات، وہ کس شان کے ساتھ جو ہے وہ سیدہ کائنات کی شان بیان کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ جن کی شان میں قرآن پاک نازل ہوا اور جن کی شان میں خود رب کائنات رتب اللسان ہے، وہ اپنی لخت جگر کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ جناب ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج کے اس حسین اور پاکیزہ پروگرام میں شریک ہو کر دلی مسرت ہوئی. بے شک بے شک. ایک انتہائی خوبصورت اور دل نشیں سلسلہ ہے جو شروع کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہماری نئی نسل اس سے مزید نور اور فیض لینے کی کوشش کرے. بے شک. اور پھر اس پر حسن یہ کہ اس پروگرام کا سب سے حسین اور پاکیزہ ٹاپک جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہماری نئی نسل سے ہے. بے شک. جس کی تربیت میں ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. بے شک. آپ کے چینل کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں. اللہ آپ کے اس مشن کو خیر و برکات سے نوازے. آمین اللہم آمین. اور جس پریشانی اور مصیبت اور ابتلا میں ہماری قوم اس وقت اور پوری دنیا، پوری انسانیت لپیٹی جا چکی ہے، اللہ اس کو اس پاک اور حسین موضوع اور اس موضوع کے اندر اس مقدس ذات کے صدقے نجات عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس پاک اور حسین مقدس ذات کو، ان کی سیرت پر نظر دوڑاتے ہیں تو نہ ختم ہونے والا ایک سمندر نظر بے آتا شک ہے. بے شک. ایک ایسا گلشن ہے مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کا کہ جس کے ہر پھول اور ہر کلی کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے بے شک بے شک. کہ جس سے قیامت تک ہماری نسلیں اس سے خوشبو پاتی رہیں گی. رجاں کو معطر کرتی رہیں گی. بے شک. واہ واہ. اور ہم کیونکہ اہل عقیدت لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے دائیں بائیں جو گلشن آباد ہیں سادات کے، ہم آج ان کی شخصیات اور ان کے کردار اور تعلیمات سے بھی وہی خوشبو محسوس کرتے ہیں. مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ مقدس ذات ہیں کہ جن کو کھیلنے کے لیے نبوت کی نبوت کی گود ملی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن کو تکنے کے لیے اللہ کے محبوب کی نگاہیں اور چہرہ میسر آیا. کیا واہ 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 واہ. آپ دیکھیں کہ جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی تھکن کو دور کریں، واہ واہ. اس پھول، اس کلی کا نام ہے سیدہ سیدہ. سلام اللہ علیہ. ظاہر ہے یہ کلی جب پھوٹتی ہے، اس سے جو خوبصورت پھول کھلے اور کلیاں نکلی ہیں انہوں نے جہان معطر کیا ہے. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کی تعریف میں، توصیف میں. اچھا، اللہ کی رضا بھی یہی ہے. آپ بار بار دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. یعنی اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ کتاب الہی میں پیغمبروں کا ذکر کریں، یعنی اللہ خوش ہوتا ہے. بے شک. تو میں آپ کے توسط سے اپنے سامعین کو یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ جو اللہ اپنے محبوب کی زبان سے اپنے انبیاء کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، تو وہ ہم جیسے گناہگاروں کی زبان سے اپنے محبوب کا ذکر سن کے کتنا خوش ہوتا ہے. سبحان. بے شک. آپ دیکھتے ہیں ہمیں اہل سنت کو یہ الحمدللہ حاصل ہے، ہمارا ماں کی گودی میں کھیلنے والا بچہ ہو یا سفید ریش بزرگ ہو، ہمیں اطمینان سکون سرکار کے ذکر سے.
بے شک قرآن مجید کی متعدد آیات جو ہیں وہ اس خوبصورت اس پر دال ہیں. فکر کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں. اللہ کی خوشی یہی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے محبوب کے ذکر میں. بے شک تو آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف القاب سے قرآن یاد کرتا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ والضحیٰ جی واللیل. سبحان اللہ. اب یہ ہیں وہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا ہے. بے شک اب جب ہم آگے چلتے ہیں، اس محبت کو اور اس چاہت کو اور اس الفت کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں کس انداز سے بیان فرمایا، اور پھر اپنی اس لاڈلی شہزادی کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جس سے پہلی بات تو یہ ہمارے عقائد اور نظریات جس کی آپ ترویج و اشاعت میں اس مشن سے وابستہ ہیں. ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں اور چاروں شہزادیوں سے حضور کی محبت ہے، بے شک بے شک اور بے حد محبت ہے. بے شک. لیکن اہل سنت و جماعت میں اور دیگر اہل اسلام جملہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ کیونکہ سیدہ کائنات کا ذکر زیادہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کی ایک شہزادی ہیں. بے شک. جس معاشرے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ پاک کی ولادت ہوتی ہے، اس معاشرے میں یہ چوتھی شہزادی جس آپ معاشرے تو میں سب پیدا سے ہو رہی ہیں. چھوٹی شہزادی جی. ہیں، وہ تو سب سے جی باقی بے تو شک. ساری بڑی ہیں. یعنی اس معاشرے میں جب پہلی بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے چہرے بجھ جایا کرتے تھے، پریشان و مضطرب ہوتے تھے، زندہ درگور کرتے زندہ تھے. درگور. اس دور میں کسی کے ہاں چوتھی شہزادی کا پیدا ہونا معاشرے کے لیے عجیب ماحول تھا. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ پیار فرما کے ثابت کر دیا ہے کہ بیٹیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی، واہ واہ. بیٹیوں کی تربیت سے جہان کو آباد کرنا ہوتا ہے. سبحان سبحان. حضور نے سب سے پیار فرمایا، لیکن سب سے زیادہ جو پیار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخدومہ کائنات کو ملا ہے وہ اپنی مثال آپ. بے شک. آپ دیکھیں کہ 2 چیزوں کا آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا. اللہ کا وہ نبی، وہ محبوب خدا کے جو وجہ تخلیق کائنات تخلیق کا ہے. بے شک. اور جو اس بزم کائنات کے صدر ہیں، بے شک. اور روح جو ہیں، اس جان روح ہیں ہیں، اس کا. وہ نبی خود فرما رہے ہیں بدعتم منی. بتا میرے یہ جگر کا سیدہ، ٹکڑا ہے، سبحان اللہ. میرے جسم یعنی کا ٹکڑا ہے. یہ الفاظ، واہ واہ واہ. یہ محبت کا اور چاہت کی میں سمجھتا ہوں ایک معراج ہے. معراج ہے بلا شبہ بلا شبہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اندر عقیدت محبت کا پہلو اپنی جگہ، لیکن باپ کو بیٹی سے محبت اور شفقت کا کیسا ایک حسین نمونہ لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے. بے شک بے شک. یعنی یہ فرمانا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ. فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، فاطمہ میری تسکین ہے، میری فاطمہ وہ اس معیار کو اور اس مقام کو یقیناً وہ بیٹیوں والا سمجھ سکتا ہے. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں اس سے بڑا جملہ اور اس سے بڑا ارشاد بلا اور شبہ کوئی نہیں. بلا شبہ. میرا خیال یہ ہے ادب میں اور محبت کے ایک ترازو میں اگر یہ رکھ دیا جائے اور باقی کائنات کے تمام ادبی تمام الفاظ رکھ دیے جائیں ایک طرف تو رکھ وہ دیں. نہیں پورا کیا ہو بات سکتا. کیا بات. واہ اب واہ. ایک طرف معیار یہ ہے، یعنی اس سے بلند نہیں ہے جی. بس یہ اور 2 لفظ جو ہے نا وہ نہیں مقابلہ نہیں کر اور دوسری طرف آپ دیکھیں لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہی بیٹی شہزادی حضور کی خدمت میں مصروف ہوتی ہیں، کبھی وجود اطہر سے نکلنے والے خون کو صاف کرتی ہیں اور کبھی جو معاشرے کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم بربریت کے حوالے سے خدمت کرتی ہیں. پھر دیکھیے کہ اتنی محبت، اتنا پیار اور یہ تعریف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تو پھر رزلٹ دیکھیں کہ تاجدار ختم نبوت کی ناموس کی حفاظت سبحان اللہ. بچپن میں ہی سیدہ کائنات نے بے فرمائی. شک بے شک. یعنی چھوٹی سی عمر میں آپ دیکھیے نا وہ کیا
سینے کعبہ میں جو ہے نا وہ اجڑی کا پھینکنا اور آپ بے کا شک، سیسا بے شک، پلائی دیوار کی طرح ان کفار کے سامنے ننگی تلواریں ہیں اور ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، اور اس عمر کے اندر ناموس رسالت کا جو ہے نا وہ تحفظ کرنا، کیا شان ہے پھر آپ پہ سے. اصل میں یہی وجہ ہے جس جانب آپ نے اشارہ کیا، زیادہ محبت کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضور نبوت کی پاک نگاہ سے دیکھ رہے تھے واہ 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 کہ میری بیٹی اور میری بیٹی کی نسل، اسی شہزادی کی نسل نے میری دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا ہے. واہ واہ واہ. اچھا، آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں دوسرا پہلو ہے، ایک یہ کہ میرے جگر کا ٹکڑا، جناب اور دوسری کمال ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا جب خدمت پر معمور تھیں اور حضور اتنے خوش ہو رہے تھے، حضور نے دعا کیسی دی اور کیسا ارشاد فرمایا. فرمایا یہ فاطمہ کون ہے؟ فرمایا ام ابی ہا، واللہ تو یہ اپنے باپ کی ماں ہے. ماں ہے، یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب دونوں پہلو لے لیں. واہ واہ واہ. ایک طرف کمال ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے بڑا کوئی کائنات جملہ میں ادبی جملہ نہیں. بہت خوب. دوسری طرف محبت اور پیار اور خدمت، اس تربیت کا اثر پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے تربیت کی، میں نے اس گلشن کو سینچا سنوارا، تو فاطمہ پاک کا سلام اللہ علیہا، میری ماں، میری باپ، میرے بچے، میرے بڑے، میرے چھوٹے، میری نسلیں سیدہ کے قدموں کی دھول پر قربان جائیں. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہے. یعنی بیٹی میں دو رنگ جو ہیں، بیٹی کی شفقت، محبت، اور پھر یہ تصور، یہ ہمیں مخدومہ کائنات کی حیات طیبہ میں اللہ کے محبوب کی پاک تربیت کا اثر نمایاں نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب تربیت کی بات کی آپ نے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا تھوڑی سی یہ روشنی بھی ڈالیے گا. آج کل چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑی جدیدیت کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، بلکہ اسکولوں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس طرف لے کے آؤں گا. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اب تو باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ بینر اویزا کر دیے گئے کہ مار نہیں، پیار، سختی نہیں کرنی، اور اس کا اثر بھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ بھی ہمیں مل رہا ہے. ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ فیس کی ہیں، آپ چھوٹے ہوئے آپ دیکھتے ہیں. بلکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے تو گلی محلے کے بزرگ کو حق حاصل ہوا کرتا تھا کہ وہ جس بچے کو غلطی کرتا دیکھتا اس کو وہ ڈانٹ سکتا تھا، وہ ڈپٹ سکتا تھا، یہ اس کو سوشلی رائٹ حاصل تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ سلسلہ بالکل ہی بدل گیا. تو ذرا بتائیے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی لخت جگر کو، مخدومہ کائنات کو تربیت کے مراحل سے گزارا، تو پھر اس میں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نرمی اور سختی دونوں کا پہلو جو ہے، کیا وہ جو ہے نا وہ اسی طرح تھا، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ صرف اور صرف پیار ہی تربیت کا جو ہے نا وہ ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سختی ہے کہ جہاں پر غلطی ہے وہ بہر صورت جو ہے وہ تمہاری تربیت کے لیے ایک لازمی عنصر ہے. اب دیکھیں اس میں ظاہر ہے اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، بے شک بے شک، اور آج کی ہماری جو ممدوحہ ہیں، مخدومہ کائنات، سلام اللہ علیہ، یہ ایک ایسی ذات ہیں جو مینارہ نور ہیں. یعنی کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر ماں، بیٹی، بہن کے لیے. یعنی تربیت جس گھر میں ہوئی، آپ دیکھیں کیا حسین ماحول ہے. جس کو ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ جیسی ملے، گود کیسی ملی، سبحان اللہ، اور جن کے باپ نور علی نور، فاضل بریلوی بھی کیا کمال کی شخصیت، اللہ اکبر، اللہ اعلی حضرت بھی کیا کمال کی شخصیت ہے. سبحان اللہ. یہ بابا بھی ایسی خوبصورت شخصیت ہے جو ایسے خوبصورت گلشن سے پھول چنتا ہے، کمال کا. اللہ ان کی قبر کو جو آل منور فرمائے. رسول سے ان کی محبت ہے وہ بے مثل و بے مثال، سچی بات ہے، چیز سے مزہ آ جاتا ہے. اعلی حضرت کو پڑھتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے. فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آہا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. مطلب عقیدت اور محبت کے دریا بہائے. بے شک. اب جس گھر میں یہ تربیت پا رہی ہیں، آپ دیکھیں پہلی چیز تربیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جس کو گھٹی نبی نے خود دی، سبحان اللہ، یہ بنیادی چیز ہے. بنیادی چیز. اب اس کو آپ لے لیں، گھٹی کو لعاب چٹانا، گھٹی دینا،
اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ایسی تاثیر کا اثر آپ اس کو آگے دیکھتے ہیں. بے شک یعنی جس پہ ہاتھ رکھا حضور نے اس کو کمال دیا، کر جس کو شفقت سے نوازا، مطلب واہ بے واہ. مثال چیزیں ہیں. واہ تو واہ. جس کو گھٹی میسر آ جائے، ادھر سے شوہر بے مثال کو بھی بے شک، گھٹی، گھٹی ادھر بھی گھٹی، سبحان، ادھر بھی گھٹی ادھر آپ کی، آگے نسل میں بھی اللہ گھٹی. اکبر، ادھر نسل بھی. یہ سلسلہ واہ واہ واہ. آگے چلتا کیا ہے. بات، کیا بات. بلکہ بڑی دلچسپ بات علامہ شبلنجی نے فرمائی. آپ نے مولا علی پاک کی طرف اشارہ کیا تو واہ. اپنے اشارتاً میں یہ کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ جب حضرت علی پاک پیدا ہوئے تو علامہ شبلنجی کہتے ہیں کہ حضور نے گھٹی دی تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا مزاج تھا، جب علی پاک روتے تھے تو آپ فرماتی سیدہ فاطمہ بنت اسد بلاؤ محمد کو، اپنے ویر کو آئے ہائے چپ ہائے، کرائیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو علامہ مومن اسد شبلنجی کہتے ہیں حضور اٹھاتے، علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتے، واہ تو واہ وہ واہ. مولا علی حضور کی زبان چوستے واہ چوستے واہ واہ. چپ. سبحان. اب یہ دونوں تربیتیں، دونوں تربیت. یہ جو ہے یہ نا جو واقعہ ہمارا دو جل جہاں سے بحرین یلتقیان، نگاہ ناز، ہاں سبحان. یہ جو سلسلہ ہے سبحان. یہ یہ نگاہ ناز کا کمال. تو یہ سلسلہ اب دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں رہ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، ہمارے لیے ہے ڈانٹ بھی ڈپٹ بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں. لیکن یہاں تعلق مختلف. ڈانٹ ڈپٹ کا موقع وہاں آتا ہے جہاں بچے میں تھوڑی ضد ہو، زید ہو، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جہاں ہٹ دھرمی ہو. تو کیا سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے، جس کو گھٹی نبی نے دی ہے واہ واہ واہ. وہاں سبحان. تو آپ دیکھیں کہ دونوں کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں اور کتب احادیث اور کتب سیر بڑی پڑی ہیں کہ جیسے جیسے حضور کرتے تھے نا واہ واہ واہ. ویسے سیدہ ویسے پاک ویسے کرتی. کرتے چلے. اور واہ اسی واہ طرح واہ واہ. حضرت واہ مولا واہ. علی بھی کیونکہ بچپن میں نہیں حضور نہیں، کے پاس رہے بچپن میں ہی بالکل. تو وہ ویسے کرتے تھے. واہ واہ. اب دیکھیں کہ تربیت، کیونکہ اب ہمارے گھروں میں رمضان کے دنوں میں کیونکہ ہم اپنی قوم سے مخاطب ہیں تو آپ کے اس چینل کے توسل سے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے مرحلے سے پہلے ایسا ماحول پیدا create کریں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. نوبت نہ آئے. واہ واہ، بہت خوب. یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم آپ دیکھیں ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مصلی بچھا کے شروع ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے بے ہیں. شک، بے شک. تو جب ہم ایسا کریں گے تو بچے کریں گے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ماں رات کو ڈرامہ دیکھ کے سوئے گی تو بچے نے صبح اٹھ کے قرآن نہیں ہاں پڑھنا. ایسے ہی. جب ماں فلم دیکھنے والی ہوگی تو بیٹا نعت پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور یہ فطرت انسانی Yes. ہے کہ ہم امیجز سے زیادہ سیکھتے ہیں. ہم Exactly. جو دیکھتے ہیں اسے وہی. فوراً پریکٹیکلی ہم جو ہے تو وہ مخدوم کرتے ہیں. کائنات اس گھر میں پلی ہیں جہاں قرآن نازل ہوا ہے، واہ، اس سبحان اللہ. گودی میں پلی ہیں جس گودی نے کائنات کو امن اور علم بخشا ہے. اس لیے واہ، واہ، واہ. تربیت بے مثال، با کمال اور لازوال ہے. ان کی اس تربیت میں نے تو انوار ڈاکٹر صاحب بانٹے. ضرورت ہی پیش نہیں نا یہ، کیونکہ وہ بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی والدہ محترمہ جی. کو دیکھتی اور وہی کرتی. بے شک. لیکن احکامات خدابندی اور احکامات شریعت کی بات جب بات آئی تو میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخدومہ کائنات کو ارشاد فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ، سبحان اللہ. اتق اللہ یا فاطمہ ادی فریدت ربک. اے فاطمہ اللہ سے ڈر اور اس کی فرائض کی ادائیگی میں لگی رہے. بلکہ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ اعملی اعملی اعملی، حسن عمل کر فاطمہ، حسن عمل کر فاطمہ، حسن عمل کر فاطمہ. یعنی یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہماری اولادیں جو ہے نا وہ شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کریں تو پھر وہاں پر ہمیں یہ لہجہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہے کہ جب ترغیب ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر پوری امت کو ترغیب فرماتے واہ ہیں. واہ، ارشاد سبحان فرماتے ہیں. بے شک. دونوں چیزیں یقیناً ایسے ہے. آپ دیکھیں کہ جو اس قدر سجدہ ریز ہوں، اب یہ ان احادیث اور ان فرامین سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ قوم پھر دوسری جانب نکلنے شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اب وہی کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جب وہ عورت کے حوالے سے لوگوں نے سفارش کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ ترغیب کے لیے ترغیب تھی کہ اگر میری لوگوں بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی یاد کاٹ دیتا. واہ 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 واہ، سبحان. اب دیکھیں ایک طرف سبحان. تربیت کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف وہ تربیت کا نور کیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے رات ختم ہو جاتی ہے. ختم کر دیتی.
رکوع سبحان میں اللہ۔ رات کو کہتی ہیں اللہ اتنی چھوٹی رات ہے، ہاں، یعنی وہ فاطمہ قرآن ایک پڑھتی ہیں۔ سجدہ تقوی بھی۔ کا یہ عالم ہے سبحان اللہ کہ کسی نے سبحان پوچھا کہ ہمیں کیا دینا چاہیے اسلام میں زکوٰۃ کے حوالے سے، فرمایا لوگوں کے لیے 2.5 ہے اور ہمارے لیے سب کچھ دے دینا ہے۔ واہ، وَيُطْعِمُونَ واہ، الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ مِسْكِینًا حُبِّهِ، وَیتیمًا سبحان اللہ، وَاسِیرًا، سبحان یعنی جن کے تقوی کی، طہارت کی، زہد کی، سبحان سخاوت کی گواہی اللہ کا قرآن دے، وہ ہے مخدومہ مخدومہ کائنات۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ معروف شناخہ محمد نواز چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بالکل، مخدومہ بالکل۔ کائنات کی بارگاہ میں جو ہے وہ ان کے ذریعے بھی حاضری پیش کی جائے۔ جناب نواز چشتی جس سے صاحب ماشاءاللہ مخدومہ بڑا کائنات، خوبصورت پڑھتے ہیں، بے شک بے شک، اور ہمیں ان کو سن کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ نعت کو نعت کے انداز میں پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا ادا کرنے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان کیوں کرنا ہوں میں یار سخافات مظاہرہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہیں دخترے محبوب خدا فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نور محمد با خدا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد با خدا فاطمہ زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، مادر ہے وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، مادر ہے وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، زہرا، سبحان اللہ، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا سبحان کو، اللہ، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کو، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا،
فاطمہ زہرا کیا بات، پوچھا جو کسی نے واہ، کہ واہ، واہ۔ خاتون جنا کون سبحان سبحان، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون آہستہ سے آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا اوصاف حمیدہ میں اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم اب تو ہے نصیر ان کے اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا کیوں کرنا ہو میں یار سخا فاطمہ زہرا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، مخدومہ کائنات جن کے بابا امام الانبیاء اور جن کے شوہر امام الاولیاء اور جو خود تمام جنتی عورتوں کی سردار اور جن کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے وہ سب کے سردار، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے چاہوں گا کہ آپ تک مزید کچھ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جائے اور آپ کے اسوہ کاملہ سے اپنے ناظرین کو جتنا بھی مستفیض کیا جا سکے اتنا ہی کم ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات آپ کا اسوہ کاملہ بلا شبہ ہر عورت کے لیے بے مثل و بے مثال ہے۔ آج ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایک معاشرے کی عورت ماں ہونے کی حیثیت سے وہ سیدہ کائنات کے اسوہ سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ ماں ایک بنیادی کردار ہے جس نے معاشرے کو جو ہے نا وہ اپنے اس کی تربیت کرنی ہے اور ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ جس سے ایک قوم بنتی ہے اور پھر وہ قوم مسلم امہ ایک ایسی قوم بنے، یہ ضرورت، یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گزارش ہے، بحیثیت ماں کیسے آپ کی
اسوہ کاملہ سے جو ہے وہ ہم رہنمائی حاصل کر سکیں. اب دیکھیں کہ مخدومہ کائنات کی زندگی کے بہت سے گوشے ہیں. بے شک. جیسا کہ ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی ایک حسین گلشن کی مانند ہے, بے شک. عالمگیریت کی حامل ہے. یعنی ان پہلوؤں کو بحیثیت ماں, بیٹی, بہن, بیوی, یہ ساری چیزیں دیکھیں اس میں تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ وہ ماں کیسی ہیں, جس کے لیے آپ نے حکیم الامت کے ان اشعار کو ابھی ابتدائیہ میں پڑھا تھا, مادر آرا اسوہ کامل بطول. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں یہ پہلو انتہائی نمایاں اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. مخدومہ کائنات کی پاکیزہ, مبارک اور مقدس تربیت نے ماں کی صورت میں معاشرے کو جو پھول دیے ہیں, واہ واہ واہ, ان پھولوں میں آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ماں کا کردار ان میں نظر آ جائے گا. بے شک. جس سے دو چیزیں نمایاں ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر طرف آگ لگی رہی ہے, امن لٹ چکا ہے اور سکون تباہ ہو گیا ہے, رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, بے شک. اندر کی دنیا بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے, باطن ہمارے ویران ہو گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے کہ جو زہر کو دل میں رکھے, سوائے انسان. نگل دیتا, وہ اگل دیتا ہے, اس کو باہر پھینک دیتا ہے, سوائے انسان. باقی دیکھیں نا, مطلب ہے کسی کے زہر زبان میں ہے, کسی کی زہر کسی چیز میں ہے. انسان اگر کمال پہ جائے تو سبحان اللہ, اور اگر وہ گر جائے تو درندگی پہ آ جائے تو اللہ. دو چیزوں کو اب دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مخدومہ کائنات کی زندگی کو دیکھنے کے لیے یہ کتنا خوبصورت گوشہ ہے. ایک ہے امن اور سلو, اور دوسری طرف ہے جلال اور اس غیرت و حمیت کا اظہار. غیرت و حمیت, یہ دو چیزیں ہمیں اس پاک مقدس خاتون کی تربیت دہلیز سے ملتی ہیں اور تربیت. واہ واہ واہ. یعنی امن اور سلو کا ماحول دیکھیں تو امام حسن مجتبی 14ویں کے تربیت کا ایک رنگ نظر. واہ واہ. اس سے حسین تصور کیا مل سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ کی تربیت کا عالم یہ ہے ان پاک بچوں میں کہ اگر ایک بندہ حضرت امام حسن مجتبی کو گالیاں نکال رہا ہے, اللہ اچھا آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ گالیاں نکال رہا ہے. اللہ. جب آپ اپنے گھر کے باہر پہنچتے آپ نے فرمایا بھائی آپ کی گالیاں ختم ہو گئی تو میں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کی تربیت. واہ واہ, یہ ہے ماں کی تربیت. ہمارے ہاں آپ دیکھیں جس سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی کہتے ہیں تیری ماں کو, تیری بہن کو. قوت برداشت ختم ہو بدقسمتی ہے ہماری کہ مطلب گندا کام میرے بچے نے کیا, میرے بھائی نے کیا, اور گالی اس نے اپنی ماں کو نکلوائی. یعنی آپ معاشرے میں یوں تربیت کریں کہ آپ کا بچہ اس معاشرے میں چلے تو لوگ کہیں کتنا حسین تربیت ہے. یعنی میرا بچہ بڑے کو سلام کرے, لوگ کہیں اس کی ماں اچھی ہے, میرا بھائی لوگوں کو محبت سے ملے, اخلاق اچھا, کردار اچھا. قبلہ حکیم الامت صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ سیرت فرزندہ از امہات, جوہر صدق و صفا از امہات. اب یہ دیکھیں یہ تصور ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں بچوں کو تعلیم دو, ضرور دو, بلکہ بالکل دلانی چاہیے, لیکن خدا را بچوں کی تربیت سے نہ ہٹو. تربیت بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں نسل کی تربیت نہیں ہے. تو مخدومہ کائنات نے تعلیم کیا دی؟ قرآن. تعلیم کیا دی؟ نبی کا فرمان, حمیت, سب کچھ. اور تربیت کیسی کی؟ حضرت امام حسن مجتبی. آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی 10-20 بھی دیتا ہے تو وہ فیس بک میں اس کو شیئر کرتے ہیں. امام حسن مجتبی اپنے گھر کا سارا سامان متعدد مرتبہ گھر سے باہر نکال کے چوک میں رکھا. اللہ. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کوئی مانگ کر شرمندہ نہ ہو. اللہ. واہ واہ واہ, ڈاکٹر صاحب کمال ہے. یہ کہاں سے ملی؟ یہ ماں کی تربیت. یہ موجودہ جو سچویشن ہے, جو حالات ہیں, جو رمضان شریف آ رہا ہے, جو شہر المباسات ہے, اس میں یہ بہت بڑا پیغام ہے. ہمارے ہاں تقاضا ہے اس کا کہ آپ نیکی کر کے اس کو, بزرگوں نے ہمارے نے کہا کنویں میں ڈالو,
لیکن ہم نیکی کو فیس بک پہ ڈالنے کی بجائے کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی بہن بیٹی ماں کی غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اس کو ذلت رسوائی سے، اور ایسے سخی سن لیں گھسیٹ کے منہ کے بل ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو سخاوت دکھانے کے لیے۔ اچھا ایک طرف تو یہ پہلو، یہ ہے مخدومہ کائنات کی تربیت بحیثیت ماں۔ اب دوسری طرف دیکھیں بیٹی کی تربیت کیسی کی۔ واہ، وہ بیٹی جو ملکہ کرب و بلا، کرب و بلا، وہ شہزادی کہ جس نے اپنے بھائی سے محبت کا حق ادا کیا۔ واہ واہ واہ، ماں کی تربیت یہ تھی، بیٹا میرے حسین کا، حسن کا خیال رکھنا، بھائیوں کو تھا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ بیٹی کیسے خیال رکھ رہی ہے کہ بچوں کو بھائی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ بیٹی نے کربلا میں امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جو غیرت و حمیت، جو صبر و رضا، جو دلیری، جو بہادری آپ نے اپنے بیٹوں کے اندر پیدا کی ہے، وہی آپ نے اپنی بیٹی کے اندر بھی پیدا کر۔ جیسے امام پاک نے فرمایا زینب بہن جی، فرمایا میرا امتحان ختم ہو چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا امتحان شروع ہوگا۔ سیدہ کائنات کی لخت جگر نور نظر، ہم سب کی ماں باپ بچے قربان جائیں اس خاتون پہ قدموں پہ۔ آپ فرماتی ہیں بھیا فکر نہ کرنا، اگرچہ میں علی کی بیٹی ہوں لیکن کام بیٹے والے واہ واہ، کام بیٹے والے کروں۔ اور آپ یہ تربیت ہے، یہ تربیت۔ اب اس کو آگے دیکھیں، وہ تربیت ہمیں جرت، استقامت اور غیرت و عظیمت کی صورت میں شاہ سوار کربلا، حضرت امام حسین پاک کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے۔ بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ دین کا ہو، شریعت کا ہو، ناموس رسالت کا ہو، تو ایک منفرد انداز ہے۔ یعنی دین کو بچانے کے لیے امام پاک نے کیا کیا، قربانیاں نہیں دی، ظاہر بچہ آگاہ ہے۔ مدینہ جیسی چیز سے کیا بات ہے، کمال، یہ تصور ذہن میں رکھتے جگر پھٹتا ہے۔ سجادہ نشین ہو روضہ رسول کا، سبحان اللہ، گدی نشین ہو مدینہ طیبہ۔ آج تو مرلے کی خانقاہوں کے سجادہ نشین مان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ جی نہیں چاہتا، لیکن اس چیز میں ہماری کاملین کے تو ہم نوکر ہیں، ہم نوکر ہیں، لیکن جنہوں نے معذرت کے کاروبار بنایا۔ اب دیکھیں کہ سجادہ نشین ہو وہ، اور پگ کے وارث علی کے، تلوار نبی کی دی ہوئی، پگ مصطفیٰ کی، مسلح رسول کا دیا ہوا، سب کچھ۔ اچھا حیران کن بات یہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے ناظرین کے لیے، کہ اس مسجد کے امام و خطیب ہیں جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، سبحان اللہ، اور اس کعبے کے متولی ہیں جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور سیدھے کربلا میں سب کچھ کٹا دیا۔ مجال ہے کہ ذرا جنبش آئی ہو، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں چشتی صاحب آپ کے سوال کا جواب یہی ہے، جو صلح، امن، سخاوت حضرت امام حسن سے شروع ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا مخدومہ پاک کی تربیت ہے۔ سیدہ حضرت زینب پاک کی زندگی، استقامت، عظیمت، سیدہ کا خوبصورت تربیت کا پہلو، امام حسین پاک کی حیات طیبہ اور شہادت و عظیمت اور غیرت و حمیت، مصطفیٰ کریم کے دین کو بچا کر پوری نسل کو کٹا دینا، نانے کے دین کو بچانا، اس کا نام ہے سیدہ کائنات کی تربیت۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑے مختصر سے وقت میں کچھ چھوٹے چھوٹے چند ایک معاشرتی سوال، چونکہ آج اسوہ کاملہ مخدومہ کائنات کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ اس سے مزید جو ہے نا وہ استفادہ کیا جائے آپ کے ذکر خیر سے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، چونکہ موضوع جو ہے وہ زیادہ تر آج ہماری جو ہے وہ مائیں بہنیں ہیں،
کہ جب ہم ان کو جو ہے نا وہ ایک سنت مصطفیٰ کے ذریعے شادی بیاہ کر کے پھر وہ قرآن کے سائے کے تلے گزار کے دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں تو وہاں ہماری بیٹیوں کا جو رویہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر جو موجودہ سچویشن ہے، کیونکہ وہ ہم نے بلا شبہ ہے تو وہ تربیت کا ہی اثر، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مخدومہ کائنات جب اپنے سسرال جاتی ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کا جو ہے وہ کردار اور آپ کا نمونہ، وہاں پر آپ کا طرز زندگی وہ کیسا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا. ہمارے ہاں بیٹیوں کی رخصتی کے موقع پر یہ ایک اچھی رسم ہے. یہ باقی مطلب ہے سارے جو جتنے بھی ہوتے ہیں ان کاموں میں ایک یہ رسم ظاہری طور پر قرآن بیٹی کے سر پہ رکھا جاتا ہے اور یہ قرآن کے سائے میں. لیکن کاش جس طرف آپ نے اشارہ کیا، کاش یہ 20-25 سال بعد قرآن سر پہ رکھنے کی بجائے یہ 25 سال 20 سال بیٹی کے دل میں قرآن. سبحان سبحان اللہ. بیٹی کے دل میں قرآن ہوگا تو پھر بالکل ماحول بدلے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہیں جی میرے خیال میں. نکاح کی رسم یہ جو سنت ہے یہ خوبصورت، اس عمل پر جاری ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں طرف سے ایک بات کہیں. اگر بیٹی کو اور بیٹے کو ان کے والدین یہ باور کرائیں کہ آج سے وہ رشتہ دار آپ کے، یعنی باپ کہے ماں کہے، بلا شبہ جو جی بات ماں نے کہنی ہے نا وہی ہونی ہے. ہمارا پروفیشن ہے ڈاکٹر صاحب، جو کہ ہم جو ہے نا وہ سارا دن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور سال ہر سال سے یہ ان چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں. یقین مانیے 6 گھنٹے طلباء جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، ہم بے شمار ایگزامپلس ان کے سامنے رکھتے ہیں، نہیں مانتے. لیکن ماں نے ایک دفعہ فون کر دیا یا ہم اسے کہہ دیتے ہیں نا کہ تیرے باپ کو کہیں گے ایک دفعہ، تو یقین مانیے فوراً جو ہے نا وہ ٹریک پہ آ جاتا ہے. تو کاش یہ جملے ماں باپ اس وقت اپنی بیٹی کہہ دیں. واہ واہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ رشتہ دار آج سے آپ کے ہیں، وہ رشتہ دار آپ کے ہیں. آپ نے ان کو عزت دینی ہے، اس نے ان کو عزت دینی ہے. اس سے معاشرہ بہتری کی جانب بڑھے گا. اچھا، جو مخدومہ کائنات کی یاد طیبہ ہے، اللہ اکبر، آج کے معاشرے کے لیے اس پہلو کو کتنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ معاشرے میں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے، مطلب گھروں میں ہی ہوتا ہے، میں ویکھے کی تیرے گھر چ مینوں لبے کچھ نہیں، جدوں دی آئی ہیں مینوں تے سکھ آیا ہی سکھ آیا ہی نہیں. لیکن قربان جائیں جی، قربان جائیں مخدومہ کائنات کی حیات طیبہ پہ. اللہ کہ آپ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ سیدہ پاک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، ابا جان ہمارے پاس ایک چمڑے کا گدا ہے اور علی اس میں دن کو الٹا کر کے اس میں اپنے اونٹ کو چارہ ڈالتے ہیں اللہ اور رات کو ہم اس پہ سوتے ہیں. اللہ اللہ. تو حضور نے فرمایا تم کیسی ہو؟ ابا جان میں بہت خوش ہوں، میں بہت مطمئن ہوں، شکوہ نہیں کیا. حضور نے فرمایا فاطمہ 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیگم کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایک چادر میں گزارا کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے. ہمارے گھروں میں جب بیٹیاں آتی ہیں ہم کیا سے کیا نہیں کرتے، ادھار اٹھا کے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں. لیکن بیٹی کا یہ عالم ہے. فرماتی ہیں ابا جان خادم بانٹ رہے تھے، غلام بانٹ رہے تھے، میرے ہاتھوں پہ نشان تھے، کندھوں پہ مشکیزے کے اٹھانے کے نشان تھے. علی پاک نے مجھے، میں نہیں، علی پاک نے مجھے کہا فاطمہ آج ساقی کوثر اور والی کل آج لنگر بانٹ رہے ہیں، ہم بھی چلیں.
آپ فرماتی ہم گئے تو میں نے دیکھا، میں واپس آ گئی۔ شام کو سید عالم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فاطمہ علی تم گئے تھے؟ جی آقا۔ آپ نے نہیں کہا، علی پاک نے بات سنائی۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دوں، یعنی خادم غلام باندی کی اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کر تمہیں بہتر نہ دوں۔ واہ واہ جی ابا جان۔ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تسبیح ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، الحمدللہ، واہ واہ، 34 مرتبہ اللہ نے زیادہ تو نہیں پڑھا، لیکن اپنی بساط اور توفیق سے مجھے بڑھ کر میرے رب نے قرآن و سنت کا نور عنایت فرمایا ہے۔ میں نے مخدومہ کائنات کی پوری زندگی میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے کبھی مولا علی کے حوالے سے اس گھر کا سرکار کو کبھی شکوہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کہ میں سمجھتا ہوں حاصل کلام یہ جملہ اور حاصل مجلس یہ جملہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، ساری زندگی نہ اپنے سسرال کا شکوہ کیا، نہ اپنے شوہر کا شکوہ کیا۔ وقت بہت کم تھا میرے پاس، جو ہے نا وہ اور بھی کچھ سوالات تھے، میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے بحر علم سے یہاں سے استفادہ کیا جائے، اور میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا، ڈاکٹر صاحب نے وہی اس کا جواب دے دیا۔ آج کی ہماری عورت جو ہے وہ جب دوسرے گھر جاتی ہے وہ اپنے خامد سے جو ہے نا وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس گھر کے شکوے کرتی ہے، تو کیا مخدومہ کائنات نے بھی کبھی شکوہ کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا جتنا علم ہے میں اس سارے علم کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، یا میں نے جتنی دنیا پھری ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک مرتبہ بھی کسی ایک ایسی کتاب میں ایک سطر نہیں پڑھی کہ جہاں پر یہ لکھا ہو کہ سیدہ کائنات نے کسی فلاں وقت میں جو ہے وہ اپنے گھر کا یا مولا کائنات کا شکوہ کیا ہو۔ معاشی حوالے سے کوئی شکوہ، معاشی حوالے سے کیسے بھی حالات ہیں، غربت و افلاس ہے، اس میں بھی آپ کی سخاوت کی کیا، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا وہ چادر جو ہے وہ بیچ کر وہ بھی کیا کرتی ہیں، غلاموں کو عطا کر دیتی ہیں۔ ناظرین اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، آج کی عورت اگر اپنی آپ کو سیدہ کائنات کی کنیز بنا کر اور سوالی بن کر دہلیز فاطمہ پہ آ جائیں تو یقین مانیے پھر اس در سے خیرات بھی حسنین کریمین جیسی ملے گی۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسوہ خیر النساء سے استفادہ کرنے کی، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے میری التماس ہے کہ خدارا اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کا ذکر خیر ضرور کرو، اس کا اہتمام ضرور کرو، آپ کی سیرت طیبہ کا ضرور مطالعہ کرو، اور آپ کی کہانیاں اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کو سناؤ، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک امن، ایک سکون کی فضا قائم ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی ناصر ہو۔ سامعین محترم، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شاہد مختار چشتی کو